ورنہ ہم آپ کے پاس ملنے آئے تھے تو ابھی آئے تو ذہن میں چند سوالات ہے تو سوچا کہ آپ سے وہ کرے تو جوابات آپ دے دیں تو مہربانی ہوگی آپ کی. تو پہلا سوال تو ہمارا یہ تھا کہ کچھ لوگ ہم سے پوچھتے کہ محرم کے اندر کیا سبیل لگانا جائز ہے یا نہیں, تو اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا یہ سبیل لگانا جائز ہے یا نہیں. مولانا سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ کچھ سوالات آپ کے ذہن میں تھے, چلو آپ نے ہم سے پوچھ لیے, تو اللہ کے کرم سے اگر جوابات ذہن میں ہوں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو دیں گے. اس پر مولانا کیا سبیل لگانا جائز ہے یا نہیں, اس پر میرا ایک کلپ بھی ہے یوٹیوب پر, فیس بک پر, ٹک ٹاک پر. تو اس وقت بھی میں نے ایک بات کہی تھی, میں نے کہا تھا کہ جو لوگ, آپ نے کہا کہ کچھ لوگ سبیل لگاتے ہیں محرم میں, تو اس کے حوالے سے فرما دیں. تو جو حضرات سبیل لگاتے ہیں نا, کبھی آپ فیس ٹو فیس ان سے ملیں, میں ملا ہوں, میں نے پوچھا ہے, تو آپ ان سے پوچھیں نا کہ یار آپ یہ سبیل کیوں لگاتے ہیں, آپ سبیل کیوں لگاتے ہیں. وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ میدان کربلا میں نواسے رسول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو نوجوان جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے, ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا. میدان کربلا میں جب انہوں نے پانی کا مطالبہ کیا, یعنی مجھے پانی پلاؤ, پیاس شدید لگی ہوئی تھی, تو انہیں پانی نہیں پلایا گیا. تو اب یہ آپ کو کہیں گے کہ ہم سبیل اس لیے لگاتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا, کافروں نے انہیں پانی نہیں دیا, یا جو بھی ہے جنہوں نے اس کو شہید کیا انہوں نے پانی تک انہیں نہیں دیا, تو ہم اس لیے پانی لگاتے, سبیل لگاتے ہیں کہ بھائی آج والے دن لوگوں کو ہر چیز پہنچ جائے, شربت بنا کے ٹھنڈا, سڑکوں پہ, دکانوں کے باہر, ہر جگہ پہ انہوں نے سبیل لگائی ہوتی ہے. تو یہاں پر میں عقلی ایک بات کہوں گا جو عقل میں آئے گی. تو آپ انہیں کہیں نا کہ بھائی امام حسین کو کربلا میں پانی میسر نہیں ہوا اور آپ یہاں پر پانی بانٹ رہے ہیں, یہ بات ہے نہیں. انہیں میدان کربلا میں پانی پینے تک نہیں دیا اور تم یہاں پر پانی کے دریائے تم نے بہائے, سبیلیں تم نے لگائی جگہ جگہ پر. کیا ذہن اس کو قبول نہیں کرتا کہ بھائی اس دن تو تم کھانا بھی نہیں کھاتے, پانی بھی نہیں پیتے, اس دن تم بھی نہیں پیتے, حالانکہ تم خود بھی تو پی رہے ہو, یہاں تک کہ آپ تم لوگوں میں بھی بانٹ رہے ہو. وہ پیاسے تھے, محبت تو یہ کہ تم بھی پیاسے رہو. ہاں, تو تم کہتے کہ نہیں بھائی وہ پیاسے تھے تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں میں یہ کر دیں. یہ ایک عقلی بات ہے, ٹھیک ہے. تو سبیل لگانا ہمارے ہاں, یہ جو سڑکوں پہ انہوں نے لگائی ہوتی ہے سبیلیں لگانا, تو یہ بالکل پینا جائز نہیں ہے, بدعت ہے, سراسر بدعت ہے. کہیں سے ثابت کرو کہ کسی نے سبیل لگائی ہو, ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے ایک عقل سے بندہ سوچے کہ بھائی ان کو میدان کربلا میں پانی تک نہیں ملا اور تم یہاں پر پانی بانٹ رہے ہو, ٹھیک ہو گیا. شکریہ, بس ماشاءاللہ بہت اچھا جواب دیا اور سمجھ میں بھی آ گیا. اور سوال ایک اور تھا کہ حضرت عمر کو فاروق کا لقب کس نے دیا, یعنی ان کا نام تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن فاروق کا لقب ان کو کس نے دیا, تو اس کے بارے میں بھی تھوڑی وضاحت فرما دیجیے. اچھا مولانا, ماشاءاللہ آپ کا اگلا سوال بھی کافی اچھا سوال ہے کہ حضرت عمر کا نام تو عمر ہے, تو فاروق کا لقب انہیں کس نے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ, بڑی مزے کی بات حضرت آپ کو بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے عمر دے دے, کہا کہ یا اللہ اسلام کی عزت دے دے. اسلام کی عزت عمر میں ہے. اللہ نے عمر کو اسلام کی توفیق دی, ان کے دل میں تڑپ تھی, شوق تھا, اللہ نے انہیں قبول کیا اسلام کے لیے, اور اسلام کو پھر ان سے عزت بھی ملی, آپ کو بتائیے. حضرت سوال آپ کا جو یہ ہے کہ فاروق کا لقب انہیں کس نے دیا. فاروق کا لقب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. حضرت عمر کی بہادری کو تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کتنے بہادر صحابی تھے. جب اسلام قبول کیا نا پھر میدان میں ڈٹ گئے, حق اور باطل کے درمیان کھڑے ہو گئے. حق کو حق کہتے تھے, باطل کو باطل کہتے تھے. کسی میں جرت نہیں تھی ان کے سامنے کھڑے ہونے کی. جب حضور نے دیکھا کہ عمر حق کو حق کہے گا, باطل کو باطل کہے گا, حق اور باطل میں ملاوٹ نہیں کرے گا, حضور نے فرمایا عمر آج سے تو عمر نہیں بلکہ فاروق بھی ہے. حضور نے یہ لقب دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ورنہ شکریہ, یہ سوال بھی ہمارا بہت کافی عرصے سے ہمارے ذہن میں تھا ماشاءاللہ, اس کا بھی آپ نے جواب دے دیا, یہ بھی ہمیں سمجھ آ گیا. اور ایک سوال اور تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس بدبخت نے شہید کیا تھا, تو اس کا نام بتائیے. کیا وہ مسلمانوں میں سے تھا, کیا کفار میں سے تھا, کیا یہ بھی بتائیے ذرا, اس کی بھی تھوڑی وضاحت کیجیے, کیونکہ اس کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑا ڈاؤٹ ہے, سوال ہے, ذہن میں ہوتا ہے. ماشاءاللہ مولانا, آپ کے آج کے جو سوالات ہیں نا وہ حضرت عمر کی شان میں ہی ہے, حضرت عمر کے بارے میں, اور مہینہ بھی جو ہے نا انہی سے اٹیچڈ ہے, انہی کا مہینہ ہے, یہی کہہ لو. تو مولانا آپ نے سوال کیا کہ حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس آدمی نے شہید کیا اس کا نام بتائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس آدمی نے شہید کیا اس کا نام ابو لؤلؤ مجوسی فیروز ہے. یہ بدبخت آگ کی پرستش کیا کرتا تھا, تو منافق بدبخت قسم کا آدمی تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, یہ بھی مسجد میں گھس گیا, صف میں کھڑا ہو گیا, پہلے صف میں. اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پیچھے سے خنجر سے وار کیا. ادھر ایک نقطہ سمجھنا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ پر اس نے وار کیا. اسے پتا تھا کہ حضرت عمر کو سامنے سے کوئی مار ہی نہیں سکتا. اس نے پیچھے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر کے ساتھ حملہ کیا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو تو پھر پوری دنیا جانتی ہے, اس کے سامنے کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. اس بدبخت نے پیچھے ان پر وار کیا, ان کی پیٹھ پر, اور وہ اس وقت جو ہے نا اسی وقت وہ شہید نہیں ہوئے, زخمی ہوئے. تو یہ پھر تلاش کرتا رہے کہ میں اب باہر کیسے نکلوں. آپ کو تو پھر پتہ ہے کہ آج کل جو علماء نماز پڑھاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی مل کے کھڑے ہوں. صحابہ کرام نے ایسے صف بنائی نا, اس نے جرت نہیں کی کہ باہر کیسے نکلوں. یہ بدبخت جو ہے نا اسی وقت اس نے اسی خنجر کے ساتھ اپنے آپ کو مار کے خودکشی کر لی. موت بھی بغیرت کی حرام موت ہوئی ہے. تو اس آدمی کا ایک مولانا مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ آج کل ہمارے لوگوں میں سے بھی کچھ ہے, وہ ایک انگوٹھی پہنتے ہیں, اس انگوٹھی پر باقاعدہ لکھا بھی ہوتا ہے فیروزہ, تو پتھر ایک ہے نا, تو کچھ لوگ وہ پہنتے ہیں لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ بھائی یہ فیروزہ یہ اصل میں اس مجوسی کی طرف نسبت ہے. اس کا نام زندہ رکھنے کے لیے جو ہے نا یہ انگوٹھی بنائی گئی ہے, اور ہمارے لوگ بھی یہ پہنتے ہیں. تو ہمیں اس میں بھی پھر تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے. انشاءاللہ مولانا, بس یہ سوال بھی بہت اچھی طرح سمجھ میں آیا, اور یہ بھی بہت پرانا سوال تھا. نبی کے دین کا شکار عمر, جری ہے شیر ہے جرار عمر. دل پر عمر عمر میرا رہبر عمر, دل پر عمر عمر میرا رہبر عمر. نبی مانگے جسے